بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی نذیر احمد دہلوی۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ ڈیوٹی کے آگے صحن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ یہ 3 دروازے تھے جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا۔ اس کمرے نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ صرف یاد ہے۔ ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ ہوتا تھا۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے مگر خوش کسی کو نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے۔ ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی؟ دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی رداد بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپہ خانے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو وہ 17-72 کے ہو چکے تھے۔ مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر مولوی نذیر احمد کے خویش تھے۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں، ان پر میل کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے رہا نہ گیا، بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھاوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں۔ ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے، میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹڑے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا تو رات رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے۔ لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو۔ اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا۔ کڑکڑاتے جاروں میں ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی۔ 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا۔ الگ صبح اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچ جاتی۔ اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ دن اور گھر بندھے ہوئے تھے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبدالقادر صاحب کا بھی تھا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، ان کا کولا توڑتی اور انہیں مارتی پیٹتی رہتی۔ ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے۔ سسرال والے خاصے مرفل حال تھے مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے، اسی میں الگ ایک کھنڈلا لے کر رہتے تھے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتی، کبھی میاں۔ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی تو سخت برہم ہوئے۔ پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے مجھے سرکاری ملازمت اگر نہیں دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا اور اس پر دلی کالج کی سند لگا دوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں ملازمت مل گئی۔ مولوی عنایت اللہ مرحوم فرماتے تھے کہ جب ہم لاہور سے دلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے۔ سر سید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا مولوی صاحب
میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں۔ مولوی نذیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً 3 آداب بجا لائے۔ سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی بہت معزز تھے۔ مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا اور کالج جاری رکھنا محال ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر مولوی نذیر احمد دلی سے علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس بندائی۔ بولے، اگر روپے کی ضرورت ہو یہ روپیہ اس وقت موجود ہے، لے لو، اور بھی دوں گا، اور اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ اگانے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے۔ نذیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انگلستان کا ایک مشہور مقرر برق بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو دیکھا کہ سامعین پر جادو سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے، جب چاہا انہیں ہنسا دیا اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرا لیں اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے۔ کئی سال سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر وہ پس و پیش کرتے اور کہتے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں۔ مگر جب پینشن لے کر وہ دلی آ گئے تو تیسر کا ترجمہ شروع کیا اور اس سلسلے میں اکثر آیات قرآنی کا ترجمہ بھی کرنا پڑا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار نہیں ہے جتنی کہ طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے۔ چنانچہ کئی مولویوں اور عالموں کے مشوروں سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ ایک لفظ پر رد و قدا ہوتی اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھا جاتا۔ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا جید عالم کو پڑھ کر سنایا گیا اور ایک اور عالم کو نظر ثانی کے لیے باہر بھیجا گیا۔ جب کاپیوں کی تصحیح ہوئی اور پروف دیکھے گئے تب بھی ان میں ترمیم کی گئی اور جب تک اس کی طرف سے پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا۔ اس میں 2.5 سال لگ گئے، مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ و رفتہ اور بامحاورہ ہوا کہ اب پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائع نہیں ہو سکا۔ خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمۃ القرآن ہی پسند تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے۔ گنجینہ گوہر۔